انفارمیشن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں العربی حسن العربی، تو وہ اسکائی نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے. تو انہوں نے ابھی ایک نئی وجہ ڈھونڈ لی تھی، کیونکہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ خان صاحب سے آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کرا رہے. تو انہوں نے کہا جی وہ اصل میں خان صاحب جو ہے وہ طالبان کے بڑے سمپتھائزر ہیں، تو اس لیے مطلب وہ یو کے چینل کو کہہ رہے تھے، تو وہاں کبھی خان صاحب اسرائیل کے سمپتھائزر ہو جاتے ہیں، کبھی خان صاحب طالبان کے سمپتھائزر ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی پروسیجر کے مطابق جائیں، جو لسٹ سلمان راجہ دے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی مرضی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ سیاسی بیانیہ وہ دیتے ہیں. یار فیصلہ تو کر لے کہ آپ کا سٹانس کیا ہے. نہ یہ دنیا اتنی بے وقوف ہے، نہ وہ نیوز چینلز اتنے بے وقوف ہیں. اور وہ انٹرویو سنتے ہوئے تکلیف اس لیے ہو رہی تھی کہ اپنے آپ کو تو وہ بے وقوف بنا رہے تھے، لیکن امیج پاکستان کا ہی خراب ہوتا ہے کہ انفارمیشن منسٹری کے اسپوکس پرسن جاتے ہیں اور وہاں جو دنیا کے سب سے بڑے چینل کے جو اینکرز ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے سب کچھ کہہ دیا، میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ عمران خان کی ملاقاتیں 5-6 ہفتوں سے کیوں بند ہیں، جو ساری ہیومن رائٹس کنونشنز کے خلاف ہیں. اچھا جی، یہ پوائنٹ ہو گیا. اب ذرا یہ آتے ہیں، یہ جو اینول رینکنگ ہے چینڈلر انسٹیٹیوٹ آف گورننس کی، جس میں پاکستان نے ماشاءاللہ 120 ممالک میں 109ویں پوزیشن حاصل کر دی ہے. شکر ہے کہ 11 ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے نیچے کم از کم ابھی تک ہیں. لیکن جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اوپر ہیں، تو وہ بھی آپ کے جو ہیں وہ بالکل آنکھیں کھل جائیں گی. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو 109ویں پوزیشن ہے یہ ابھی 109 پہ پہنچی ہے. پچھلے سال 104 تھی، 2022 میں 93ویں پوزیشن تھی. 3 سال میں 93 سے 109 پہ ہم گئے ہیں. یہ کون سی ریکوری ہے پاکستان کی جو ہو رہی ہے، جو صرف نیچے جاتی ہے؟ ریکوری کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. 7 یہ انڈیکیٹرز دیکھتا ہے، 7، اور 7 انڈیکیٹرز میں جو گورننس کے انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس میں بیوروکریسی کے ایکسپرٹس، ایکیڈیمکس، گورننس کے ایکسپرٹس، پولیٹیشنز، یہ یو این ایجنسیز کے لوگ، انہوں نے مل کے بنایا ہے. ہر سال یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے. پورے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی پوزیشن سب سے نیچے ہے، پورے ساؤتھ ایشیا میں. ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھ لیں، انڈیا کی 72ویں پوزیشن، بنگلہ دیش کی 95، نیپال کی 101، سری لنکا کی 99، ان سب سے پیچھے. نیپال میں جو ہوا ہے، بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے، اس کے باوجود پاکستان ان سب سے پیچھے. بنگلہ دیش کی 95. لیکن یہ بھی دیکھ لیں، یہ ممالک دیکھ لیں، ہم بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارے تقریباً سوائے 1-2 کے وہ ممالک سمجھے جاتے ہیں جن کو انگریزی میں باسکٹ کیس کہا جاتا ہے. زیادہ تر افریقہ کے ممالک ہیں، یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جنگیں ہوئی ہیں، یا موریشس 51، روانڈا جہاں 20-25 سال پہلے خانہ جنگی ہوئی تھی 59، بوٹسوانا 61، ساؤتھ افریقہ 77، ٹینزانیہ 78، ایجپٹ 81، کیمبوڈیا 82، سینیگال 83، گانا 86، آئیوری کوسٹ 90، نمیبیا 90، الجیریا 90، بنین نام بھی نہیں سنا ہوگا، افریقہ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے 93، کینیا 94، بنگلہ دیش 95، ٹونیزیا 96، گواٹمالا 97، یوگینڈا 98، سری لنکا 99، لیوس 103، زامبیا 104، کیمرون 105، ملاوی 106، ایتھیوپیا 108. یہ پاکستان کی حال ہے. آپ پرائم منسٹر کو بلائیں گے بس. لیکن دیکھیں یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پکچر پینٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ اگر آپ سب انڈیکیٹرز میں بھی جائیں، اور یہ جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے وہاں پہ دیکھ لیں،
رول آف لا میں جو پہلا سب انڈیکیٹر ہے پاکستان 93ویں نمبر پہ ہے ماشاءاللہ, اور اس کے نیچے جو سب انڈیکیٹرز ہیں رول آف لا پہ کہ قانون کی عمل درآمد کیسے ہوتی ہے 109 کی پوزیشن ہے, ٹرانسپیرنسی پہ 100ویں نمبر کی پوزیشن ہے, لیڈرشپ ایتھیکل لیڈرشپ یعنی آپ کی لیڈرشپ کی ویلیوز کیا ہیں 99ویں پوزیشن ہے, اسٹریٹجک پرائیورٹائزیشن یعنی لیڈرشپ میں عقل کتنی ہے 110ویں پوزیشن ہے, فائنینشیل اسٹوورڈشپ گورنمنٹ ڈیٹ قرضوں کے حالات 103ویں پوزیشن, بجٹ سرپلس 111ویں پوزیشن, کنٹری رسک پریمیم جس سے جو ہے جو انویسٹر یہ جانیں گے کہ ہمیں یہاں پہ جانا چاہیے یعنی 108ویں پوزیشن, انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ پہ آئے جہاں پہ پاکستان پچھلے 3 سال میں 14 پوزیشن کم ہو کے 106 پوزیشن پہ آ چکا ہے, کوآرڈینیشن یعنی مختلف اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن جو ہے وہ کیا ہے 114ویں پوزیشن, امپلیمنٹیشن 109ویں پوزیشن, بیوروکریسی کا حال 98ویں پوزیشن, اور یہ جو 27ویں ترمیم ابھی آئی ہے یہ تو چونکہ رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے, یہ اگلے سال اس کا آپ حال پھر دیکھیں گے کہ جوڈیشری اور بیوروکریسی پہ مزید کیا حال. گلوبل انفلوئنس اس میں آپ دیکھیں نیشن برانڈ یعنی پاکستان کی عزت 100ویں پوزیشن, پاسپورٹ اسٹرینتھ 120 میں سے 120ویں پوزیشن, اٹریکٹیو مارکیٹ پلیس پھر اگلا جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں اٹریکٹنگ انویسٹمنٹس 97ویں پوزیشن, لاجسٹکس یعنی کہ کیسے جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ مال ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بار فار ایگزامپل جب آٹے کا کرائسس ہوتا ہے تو پنجاب اپنے بارڈر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے, باقی پاکستان میں آٹا نہیں جا سکتا, 108ویں پوزیشن. اور یہ اینڈ میں کیونکہ اس کا NFC سے تعلق ہے اس لیے میں نے یہ آپ کو پہلے کہا, ایک فیکٹر ہے ہیلپنگ پیپل رائز, کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. ایجوکیشن 120 ممالک میں 118ویں پوزیشن, تھرڈ لاسٹ, یعنی آپ کو ایجوکیشن امپروو کرنے کے لیے ایجوکیشن پہ بڑا پیسہ اسپینڈ کرنا ہے. ہیلتھ 97ویں پوزیشن 97, پرسنل سیفٹی 72ویں پوزیشن, انوائرمنٹل پرفارمنس جو اسموگ کا حال ہے 110, جینڈر گیپ یعنی خواتین کے لیے کیا ہوتا ہے 119ویں پوزیشن, نان ڈسکریمنیشن یعنی سب جو سٹیزنز ہیں ان کا ایک ہی حال ہے 113ویں پوزیشن, پرائس سٹیبلٹی 106. یہ حال ہے ایک ملک کا جو کہ امپروو ہو رہا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے IMF کا جواب نہیں دیا. یہ جو رینکنگ پکچر پیش کر رہی ہے اور جو ہر انڈیکیٹر میں پاکستان نیچے جا رہا ہے, وہاں تو آپ نے کہا کہ یہ ہماری گورنمنٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے تھا. یہ تو 2025 کی رینکنگز ہیں اور 2024 کی بھی موجود ہے اور 23 کی بھی موجود ہے. اس کے بعد آپ کیا کہیں گے پاکستان کے لوگوں کو؟